اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم صدر انجمن، مہمان خصوصی جناب جنرل گل حمید صاحب، قائدین انجمن، میرے عزیز تحریکی ساتھیوں، السلام علیکم۔ آج کا یہ عظیم الشان کنونشن دیکھ کر مجھے انتہائی مسرت محسوس ہو رہی ہے، اور مجھے انجمن کے وہ ابتدائی ایام یاد آ رہے ہیں جب ہمارے ساتھیوں نے مل جل کر انجمن کے اس قافلے کو بنانے کے لیے اپنی جدوجہد کا آغاز کیا تھا۔ میں انجمن کی اس شاندار کامیابیوں پر جو انہوں نے گزشتہ 25 سال کے دوران کی ہیں، قلب کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کی یہ شاندار کامیابیاں، یہ آپ کی مسلسل جدوجہد کسی جماعت، کسی سیاسی رہنما یا کسی قوت کے بلبوتے پر نہیں، بلکہ اگر آپ نے جو ترقی کی ہے، یہ یقینی طور پر آپ کی وہ جہد مسلسل ہے کہ جس نے آپ کو آج 25 سال کے عرصے میں ملک کی واحد نمائندہ طلباء کی جماعت بنا کر قوم کے سامنے لا کھڑا کیا ہے۔ حضرات محترم، انجمن کی تاریخ قربانیوں کی تاریخ ہے، انجمن کی تاریخ شہادت کی تاریخ ہے، انجمن کی تاریخ جہد مسلسل کی تاریخ ہے۔ اور اگر میں یہ کہوں تو بے جان ہوگا کہ جب انجمن طلباء اسلام مارد وجود میں آئی تو انہوں نے قوم کے رہنماؤں کے لیے اس راہ کا تعین کیا کہ جس راہ کے تعین کرنے کا آغاز 1857 کے جنگ آزادی سے شروع ہوا تھا۔ پاکستان بن گیا تھا۔ پاکستان بننے کے بعد ہمارے حکمراں وہ لوگ بن گئے تھے کہ جو کبھی بھی پاکستان کی تعمیر میں، پاکستان کے بنانے میں شامل نہیں رہے۔ منزل انہیں ملی جو شریک سفر نہ تھے۔ اس کے بعد ہمارے نوجوانوں میں احساس پیدا ہوا کہ پاکستان جس عظیم مقصد کے لیے بنایا گیا تھا، پاکستان جن بزرگوں کی قیادت میں بنایا گیا تھا، پاکستان جن لوگوں نے قربانیاں دے کر بنایا تھا، اگر ان کی قربانیوں کا ثمر دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں طلباء کی ایک جماعت بنانا ہوگی، نوجوانوں کو منظم کرنا ہوگا، ان کا ایک پلیٹ فارم بنانا ہوگا جو نہ بائیں جانب دیکھتی ہو نہ دائیں جانب دیکھتی ہو، جو لسانیت سے دور ہو، جو کسی سیاسی جماعت کی اعلی کار نہ ہو، جس کو کسی سیاسی رہنمائی کی سرپرستی حاصل نہ ہو، جو چاہتی ہو کہ ایسے نوجوانوں کا قافلہ تیار کیا جائے جن کے دلوں کے اندر نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہو۔ میرے دوستو، یہی تو وہ جذبہ ہے، خدا کی قسم، کہ جن لوگوں کے دلوں میں عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جذبہ روشن ہو جائے، شمع فراواں ہو جائے، تو کامیابیاں ان کے قدم چوما کرتی ہیں، کامیابیاں ان کے قدم چوما کرتی ہیں۔ الحمدللہ آج انجمن طلباء اسلام اپنا 25واں سال مکمل کر کے سلور جوبلی منا رہی ہے، اور آج اس فروغ علم سلور جوبلی کنونشن کے موقع پر کشمیر اور بوسنیا کے حوالے سے جس سیمینار کا انعقاد کیا گیا ہے، اس کے حوالے سے میں چند باتیں کہنا چاہوں گا۔ دوستو، آج کشمیر میں کیا ہو رہا ہے، آج بوسنیا میں کیا ہو رہا ہے، آج دنیا بھر کے ان علاقوں میں جہاں جہاں مسلمان آباد ہیں ان کے ساتھ کیا ظلم اور زیادتیاں ہو رہی ہیں، یہ سب ہماری اور آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے۔ ہاں، ایک بات یاد رکھیے کہ حکمرانوں کی سطح پر کشمیر آزاد نہیں ہوگا، حکومت کی سطح پر کشمیر آزاد نہیں ہوگا۔ پاکستان کا کوئی قومی مسئلہ نہ کبھی حکومت کی سطح پر حل ہوا ہے اور نہ ہمارے حکمرانوں نے اسے حل کیا ہے۔ اگر کشمیر کے مسئلے کو حل کرنا ہے، کشمیر کے جنگ آزادی کو شعلہ بنانا ہے اور اس کی آگ سے دشمنوں کے گھروں کو جلانا ہے، تو ہمیں جذبہ جہاد کو
متحد اور منظم ہو کر کام کرنا ہوگا. اور میں خراج تحسین انجمن طلبہ اسلام کے ان جیالوں کو کہ جنہوں نے کشمیر کی آزادی کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرنے سے دریغ نہیں کیا، جنہوں نے بالکل اسی طرح کا کردار ادا کیا جس طرح تحریک ختم نبوت میں ادا کیا تھا، جس طرح تحریک نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں انجام دیا تھا، اور جس طرح طلباء کو ہر قسم کی سازشوں سے پاک کرنے کے لیے اور انہیں اس ملک کی ایک عظیم قوت بنانے کے لیے انجام دیا تھا. آج اسی جذبے کے ساتھ بلکہ اس جذبے کو مزید جلا بخشتے ہوئے کشمیر کی آزادی کے لیے کام کرنا ہوگا. دوستو، آج کشمیر جل رہا ہے. آج ہماری بہنیں، آج ہماری مائیں، آج ہمارے معصوم بچے، آج ہمارے نوجوان، آج ہمارے بوڑھے کشمیر کے اندر سرابہ جہاد بن کر مصروف جہاد ہیں. آئیے ہم اور آپ سب مل کر پاکستان کی اس شہرت کو بچانے کے لیے، کشمیر کی جنگ آزادی کے لیے جذبہ جہاد سے سرشار ہو کر ہم ان تمام قوتوں کے رخ بدل ڈالیں کشمیر کی جانب، جو باتیں تو کرتی ہیں لیکن کشمیر کے لیے کچھ کرنے کو تیار نہیں. آئیے ہم اپنے اتحاد سے اور جذبہ جہاد سے پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں کے رخ کشمیر کی طرف موڑ دیں. آئیے ہم اپنے جذبہ جہاد اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جذبے سے ان تمام حکمرانوں کو مجبور کر دیں کہ وہ کشمیر کے لیے کچھ کریں، کشمیر کی جانب دیکھیں. اور یاد رکھیے دوستو، اسی جذبے کے ساتھ ہی ہم کشمیر کو آزاد کرا سکتے ہیں. الجزائر کی جنگی آزادی کے حوالے سے مجھے ایک بات یہاں یاد آتی ہے. الجزائر کے مسلمانوں نے اپنی آزادی کے لیے بڑی قربانیاں لڑیں. استعماری قوتوں سے اپنے آپ کو نکالنے کے لیے انہوں نے جانوں کے نذرانے پیش کیے. ہزار نہیں، لاکھوں مسلمانوں نے الجزائر کی آزادی کے لیے قربانیاں دیں. جب الجزائر آزاد ہو گیا، استعماری پنجوں سے نکل گیا، جذبہ جہاد کے حوالوں سے نکل کر جب وہ آزادی کی نعمت سے مالا مال ہوا، تو اس کے پہلے صدر احمد بن بلہ سے پاکستان کے ایک وفد، سرکاری وفد نے ملاقات کے دوران جب انہیں خراج تحسین پیش کیا آزادی الجزائر کے حوالے سے، اور ان سے گزارش کی کہ جس طرح آپ نے آزادی حاصل کی ہے، پاکستان نے بھی آزادی حاصل کی ہے، اور پاکستان کے برابر کشمیر کی آزادی کے لیے اب ہم جد و جہد کر رہے ہیں، آپ ہمارے ساتھ تعاون کیجیے. حضرات محترم، احمد بن بلہ نے اس وقت پاکستان کے اور سرکاری وفد کے یہ باتیں سن کر انتہائی جذباتی انداز میں کہا، ہاں الجزائر آزاد ہوا ہے اس لیے کہ اس کے جوانوں نے قربانیاں دی ہیں، اپنا لہو دیا ہے، اپنی جانیں دی ہیں. اور انہوں نے اس کمرے میں ایک کھڑکی کھول کر اس کے پیچھے لاکھوں شہداء کی قبروں کی جانب اشارہ کر کے کہا، ارے قربانیاں لینی ہے تو یہ قبریں بنا دی ہوں گی شہیدوں کی. قربانی اگر تم نے آزادی حاصل کرنی ہے تو قربانیاں دینی ہوگی. بالکل اس طرح جس طرح الجزائر کے مسلمانوں نے آزادی کے لیے قربانیاں دے کر یہاں اپنی قبریں بنائی ہیں. دوستو، آج بھی ہمیں کشمیر کی آزادی کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنا ہوگا، آزادی کے لیے خون دینا ہوگا، آزادی کے لیے اتحاد اور اتفاق پیدا کر کے ہمیں اپنے آپ کو ایک منظم قوت کی حیثیت سے اپنا مضبوط کردار ادا کرنا ہوگا. اور مجھے توقع ہے کہ انشاءاللہ انجمن طلبہ اسلام ملک کے ہر قصبے میں، ملک کے ہر گاؤں میں، ملک کے ہر شہر میں، ملک کے ہر ضلع میں اور ملک کے ہر صوبے کے اندر جذبے اس بیداری کو عام کرے گی، بیداری پیدا کرے گی، جذبے جہاد کو عام کرے گی، اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جذبے سرشار نوجوانوں کے قافلے بنا کر عوام کو مجبور کر دے گی، پاکستان کے لوگوں کو اس عمل کے لیے تیار کرے گی کہ وہ کشمیر کی آزادی کے لیے اپنے سروں پر کفن باندھ کر نکلے تاکہ کشمیر آزادی کی نعمت سے ہمکنار ہو سکے. میں آخر میں کشمیری حریت پسندوں کو ان کی شاندار جدوجہد پر مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور میرے انجمن کے ساتھیوں، میرے جیال بھائیوں، اور میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ انجمن کے اس قافلے کو
مزید مضبوط بنائیے، مزید مستحکم کیجیے، کردار کی قوت پیدا کیجیے۔ انجمن طلباء اسلام یہ چاہتی ہے، اس کا منشور یہ ہے، اس کے بنانے کا مقصد یہ ہے کہ جب کوئی ہمارا ساتھی نکلے بازاروں میں تو لوگ کہیں کہ مصطفی جا رہا ہے، ہمارا ساتھی نکلے تو وہ عمل کے زیور سے آراستہ ہو، کردار کی تربیت سے نکلا ہوا ہو، تاکہ لوگ جان دیکھتے ہی پہچان لیں کہ یہ انجمن کا سپاہی جا رہا ہے، یہ انجمن کا ساتھی جا رہا ہے۔ میں اس انتہائی ادب سے اس گزارش کے بعد ایک بار پھر آپ سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ ملک کے گوشے گوشے سے تشریف لائے، اور یہ التماس کرتا ہوں اپنے ان سابقین انجمن سے کہ جو انجمن طلباء اسلام سے فارغ ہو کر اپنی عملی زندگی میں قدم رکھ چکے ہیں کہ دوستو ہمارے ان نوجوانوں کو فیلڈ کے لیے چھوڑ دیجئے۔ یہ اپنے اسکولوں میں، اپنے کالجوں میں، اپنی یونیورسٹی میں جس انہماک کے ساتھ کام کرتے ہیں انہیں اس کام کو کرنے دیجئے۔ آئیے کچھ دیوانے بن کر، آئیے کچھ ڈیووٹڈ لوگ ایسے سامنے آئے جو انجمن کے ان نوجوانوں کی ہمت افزائی کے لیے، ان کے پروگراموں کو عملی جامہ پہنانے کے لیے، ان کی امنگوں کو پورا کرنے کے لیے اور ان کی تحریک کو کامیابی سے ہمکنار کرنے کے لیے سر جوڑ کر بیٹھیں اور ایسے حالات پیدا کریں، اس طرح وسائل مہیا کریں کہ انجمن طلباء اسلام کا یہ قافلہ رباط دبا رہے تاکہ پاکستان مضبوط اور مستحکم ہو اور یہ جزائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے گوارا بن سکے۔